پھر دوسرے ہم سوچتے ہیں جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ کچھ خاص قسم کے کام کرتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا. شاید ولی اللہ وہ ہیں جو پانی پر چل سکتے ہیں، یا ولی اللہ وہ ہیں جو بے موسم کے پھل حاضر کر سکتے ہیں، یا وہ ہیں جو لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ان کا سارا اگلا پچھلا حال بتا دیں، یا وہ ہیں جو کہ کچھ ان کے پاس کوئی مافوق الفطرت قوتیں ہیں، سپر نیچرل پاورز ہیں ان کے پاس. شاید وہ ہوتے ہیں ولی اللہ جن سے کرامات اور کشف ظاہر ہو. لیکن آپ دیکھیں قرآن نے کیا بتایا. اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں نا. فرمایا اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو تقوی کرتے ہیں. یہ تو قرآن نے بتا دیا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں سیرت کی طرف. آپ بتائیں صحابہ کی سیرت پڑھ کر ان میں سے کون سی باجو پر ڈسکس کی ہم نے؟ یعنی کہ پانی پر چلنا یا لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ان کا ماضی حال مستقبل بتا دینا، ایسے کوئی اعمال ہمیں ملتے ہیں صحابہ سے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم نے ایسا کام کیا؟ وہ بے موسم کے پھل انہوں نے حاضر کیے لوگوں کو دکھانے کو؟ نہیں. تو کیا ہمیں شک ہے کہ وہ ولی اللہ تھے؟ ہمیں تو کوئی شک نہیں کہ یہ صحابہ جو تھے یہ سب ولی اللہ تھے. تو اگر ولی یہ کام نہیں کرتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ولی کیسے بن جاتے ہیں؟ صحابہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی کیسے بنے؟ وہ طریقہ ہمیں دیکھنا ہوگا قرآن سے اور حدیث سے. جو ہمارا تصور ہے ولی اللہ کا وہ تصور درست نہیں. پہلی بات، جو چاہے اللہ کا ولی بن سکتا ہے. یہ کوئی خاص منصب نہیں ہے جو چند سلیکٹڈ لوگوں کو عطا کیا جائے. یہ وہابی نہیں ہے، کسبی ہے. اللہ کی طرف سے آرڈین نہیں ہوتی یہ چیز، یہ ارن کی جاتی ہے خود. نبوت ارن نہیں کر سکتے ہم، وہ وہابی ہے، اللہ کی طرف سے ملا کرتی تھی. لیکن ولایت، ولی اللہ بننا یہ کسبی ہے، یہ کمایا جا سکتا ہے، اپنے اعمال سے کما سکتے ہیں اس کو. جو چاہے ولی اللہ بن جائے. تو اگر ہم ولی اللہ بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کریں، جذباتی تعلق. اور ولایت کا بھی جو تعلق ہے یہ دو طرفہ ہے، بائی لیٹرل ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ہم نے پڑھا ہے آیت الکرسی کے بعد جو آیات آتی ہیں اس میں یہ آتا ہے اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو کہ ایمان لائے. ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. جو اللہ کے دوست کو ستائے اللہ انتقام لیتا ہے. تو مرتبہ ولایت پر وہ لوگ فائز ہوتے ہیں، ان کو یہ مقام ملتا ہے کہ اول جو اللہ سے محبت کریں، اور ایسی بے روح محبت نہیں، لائف لیس محبت نہیں، وہ محبت جس کے اندر غیرت شامل ہو. ولی کا تو مطلب ہوتا ہے پشت پناہ، حمایتی، مددگار. اللہ کا مددگار کون ہے؟ اللہ کو اپنی ذات کے لیے تو مدد کوئی نہیں چاہیے، اللہ کو کوئی فیور نہیں چاہیے کوئی اللہ کی سائیڈ لے. اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی حمایت کرنا. اپنے دین کے لیے اللہ قرض بھی مانگتا ہے. ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی اور آگے پڑھیں گے سورہ تغابن میں. اللہ نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے اللہ کئی گنا بڑھائے گا، مینی فولڈز انکریز کر دے گا اس کو. تو اللہ قرض مانگتا ہے. اللہ کو گھر نہیں بنانا، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، دین کے لیے قرض مانگتا ہے کہ دین کے لیے خرچ کرو. اپنے دین کے لیے اللہ مدد کے لیے بھی پکارتا ہے. سورہ صف میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ،
ہو جاؤ اللہ کے مددگار، مراد دین کی مدد کرو۔ تو یہ ہے اصل ولایت، یہ ہے ولایت، اللہ کے دین کے لیے غیرت ہونا، اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنا۔ ولایت یہ نہیں ہے کہ دین پیروں تلے دبا ہے، ہوا کرے، خود تہجد پڑھ لیں، کوئی فکر نہیں کہ دین کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ خاندان میں دین کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، ٹوٹیں، کوئی پرواہی نہیں، اپنی ہی وظیفے، اپنی ہی تسبیحات پڑھ رہے ہیں کسی کونے میں بیٹھے ہوئے۔ یہ ولی نہیں ہوتا اللہ کا جس کو دین کے لیے غیرت نہ ہو۔ حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، پھر ذرا سا یاد کر لیجئے اس کو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکتے طرفۃ عین، پلک جھپکتے بلنک آف این آئی بھی کبھی تیری نافرمانی میں وقت نہیں گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو پہلے بستی کو اس کے اوپر، پھر دوسروں کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص کے چہرے کا کبھی رنگ بھی نہ بدلا میری غیرت کی وجہ سے، کبھی اس کو یہ خیال بھی نہ آیا کہ کیسے میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو یہ دین کے لیے غیرت بہت ضروری چیز ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ولی اللہ ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے احکامات کھلم کھلا ٹوٹ رہے ہوں، رسول کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں، اور خود جا کے وہ شامل ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جہاں تک اللہ کا قرب حاصل کرنے کا تعلق ہے، اس کے دو ذریعے ہیں، دو مینز ہیں۔ ایک ہے تقرب بالفرائض، فرض پورے کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا بندہ مجھ سے جتنا بھی قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ کام ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے۔ تو انسان فرائض پورے کرے، جو احکامات ہیں وہ پورا کرے۔ پھر فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا تقرب تلاش کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ دوسرا ذریعہ اللہ کا قرب تلاش کرنے کا ہے تقرب بالنوافل، کہ انسان زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرے، نفلی روزے رکھے، خوب زیادہ قرآن پڑھے، خوب نوافل پڑھے، خوب تسبیحات پڑھے، تو اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ تو حدیث قدسی میں پھر آتا ہے کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، ہیئرنگ، جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں، اس کی سائٹ جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے میں لازماً اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے میں لازماً اس کو پناہ دوں گا۔ یہ بخاری میں حدیث آتی ہے۔ تو جس کی اللہ سماعت اور بصارت بن جائے وہ کیسے کبھی گناہ دیکھنا پسند کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنے تمام حواس سے نیکیاں ہی نیکیاں کمائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے حاصل کرے گا۔ تو دو چیزیں ہیں بہت ضروری ولایت حاصل کرنے کے لیے، ایک ہے کثرت ذکر، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اور دوسرے ہے اطاعت پر دوام، کانسٹنٹلی اطاعت کرنا، کنسسٹنٹلی اللہ کو اوبے کرنا، اسپوریڈک اوبیڈینس نہیں، ابھی کر لی ابھی نافرمانی کر لی، پھر اطاعت کر لی پھر نافرمانی کر لی، نہیں، تسلسل کے ساتھ دوام کے ساتھ اطاعت، کنسسٹنٹلی اوبے کرنا اللہ کو۔ اب جہاں تک کرامات کا تعلق ہے، کشف کا تعلق ہے، تو کشف ایسی چیز ہے جو کہ کسی کافر کو بھی ہو سکتی ہے، کرامات کسی کافر کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں اور ولی اللہ کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، دونوں کے ہو سکتے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ جیسے سچے خواب ہیں، جیسے سچے خواب کافر بھی دیکھ سکتا ہے، مومن بھی دیکھ سکتا ہے، اسی طرح کشف اور کرامات کافر سے بھی ہو سکتے ہیں، ولی اللہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے ولی اللہ ہونے کی کہ اس سے کرامات بھی ظاہر ہوں، لیکن ہو بھی سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے شام کا میدان جنگ دیکھ لیا تھا۔ کشف تھا ایک طرح سے، ایک دم سے ان کو یہ نظر آ گیا کہ مسلمان فوج جو ہے وہ خطرے میں گھری ہوئی ہے، اور انہوں نے بلند آواز میں پکار کر کہا کہ یا ساریہ الی الجبل، کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف پناہ لو۔ مسلمانوں کا لشکر گھر گیا تھا تو انہوں نے بے اختیار یہ پکار کر کہا، اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جو کہ میدان جنگ میں سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو عمر کی آواز آئی، انہوں نے کہا کہ پہاڑ کی طرف پناہ لو، تو پھر ہم پہاڑ کی طرف سمٹ کر گئے، ہم مسلمانوں کا لشکر یعنی پہاڑ کی طرف سمٹ کر گیا، اور پھر دشمن سے جنگ شروع کی تو ان کو کامیابی ملی۔ تو یہ ہو بھی سکتا ہے اور ہونا ضروری بھی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اولیاء اللہ سے کبھی گناہ ہوتے ہی نہیں۔ اولیاء اللہ فرشتے نہیں ہوتے، صرف فرشتے ہیں معصوم جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، اور صرف نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ شرمندہ ہوتے ہیں، ان کو افسوس ہوتا ہے گناہوں کے اوپر۔ بہرحال جو بھی ہم نے ابھی تک بات کی اور جو بھی یہ آیت ہم نے پڑھی، اس میں زور یا ایمفسس اس بات پر نہیں ہے کہ تم جا کے اب اولیاء اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دو اور تم آئیڈینٹیفائی کرو کہ وہ ولی اللہ ہے، وہ ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ سامنا کرنا پڑ جائے ظاہری اعتبار سے، لیکن جیسے جیسے وہ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے، دنیا کی مصیبتیں بہت زیادہ خوفزدہ نہیں کرتی، گہرا اثر نہیں ڈالتی، نا کوئی پرماننٹ ڈیمیج نہیں کر دیتی، اس لیے کہ اندر اطمینان ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا تھا، وہاں ان پر تشدد کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، اندر ہے نا اطمینان ہے۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے تو خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بشارت ایسے ملتی ہے کہ مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے، ایسے کاموں کی توفیق ملتی ہے جس پر قرآن خوشخبری سناتا ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو۔ قرآن نے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، تو کیا ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت خوف زدہ ہو، مت غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری ہو تم کو اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یوں فرشتے نازل فرماتا ہے اپنے اولیاء کے اوپر، اور دنیا میں بھی ان کی خوشخبری یہ ہے کہ لوگوں میں ان کی اچھی شہرت ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک روایت آتی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہ لوگوں نے دریافت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا کیا ارشاد ہے، آپ کا کیا کہنا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ صحابہ کو تو بہت ڈر تھا نا دکھاوے کا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری تعریف ہونے لگ گئی ہو تو یہ دکھاوے میں شامل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میری تعریف کریں، خود بخود اس کی شہرت ایسی ہو گئی کہ لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ تو مومن بندے کے لیے نقد بشارت ہے، یہ دنیا میں اس کو خوشخبری دے دی گئی کہ اس کا یہ کام قبول ہو گیا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔